السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد شیخ ڈیفنس فیکٹر کے ساتھ۔ امریکہ کو سر جنگ کی شروعات میں سوویت یونین کی طرف سے بہت بڑے حملے کا خطرہ لاحق رہتا تھا۔ اس لیے امریکہ اس حملے کو روکنے کے لیے کاؤنٹر میئرز اور کاؤنٹر اٹیک کے تمام جو کام تھے وہ کرتا رہتا تھا، اور اس کے لیے ہتھیار جو ہے وہ تیزی سے بنائے جا رہے تھے۔ اسی سوچ کے تحت ایک ایسا اسٹریٹجک بمبار طیارہ جو ہے وہ ضروری سمجھا گیا، جو بہت تیز رفتار ہو، بہت بلندی پر جا سکتا ہو، اور زیادہ سے زیادہ جو اسلحہ ہے وہ پھینک سکتا ہو۔ خصوصاً روس کے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں سے جب امریکی جاسوس طیارے U-2 کو مار کرایا گیا، جو پاکستان سے ایک خفیہ اڈے سے اڑان بھر کر گیا تھا جو کہ پشاور کے قریب تھا، تو امریکیوں کو فوری طور پر ایک ایسے طیارے کی ضرورت محسوس ہوئی جو کہ B-52 کی طرح بہت سلو نہ چلتا ہو اور بہت تیز رفتار ہو، لیکن ہتھیار اتنے ہی اٹھاتا ہو جتنا کہ B-52 اٹھا لیتا ہے۔ اب اسٹریٹجک بمبر کو فوری طور پہ بنانا اور آن فان میں بنانا بڑا مشکل کام ہے، اور یہ بڑا ایک ٹیکنیکل چیز تھی۔ B-1 بمبر کو جو ہے وہ میدان میں لایا گیا، اور وہ یہ ماض وجود میں آیا تو یہ آواز کی دگنی رفتار سے پرواز کر سکتا تھا اور B-52 کے برابر اسلحہ بھی اٹھا سکتا تھا۔ لیکن اس طیارے کے ماڈل میں اس وقت کئی خرابیاں تھیں، اور اس کی لاگت اس وقت بھی بہت زیادہ تھی۔ اس وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنے کے وجہ سے اس پروجیکٹ کو کافی عرصے تک کھٹائی میں رکھا گیا۔ ویتنام کی جنگ میں امریکی طیاروں کی ناکامی کے باعث کئی پروجیکٹس جو ہیں وہ جو شروع کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے لڑاکا طیاروں کے لیے بنا دیے گئے، اور بمبار طیاروں یا اسٹریٹجک بمبر پر زیادہ جو توجہ ہے وہ نہ رہی، اور زیادہ توجہ اس پہ ہو گئی کہ جو امریکی طیارے ویتنام میں ناکام ہوئے تھے MiG-17، MiG-15، MiG-19 اور MiG-21 کے ہاتھوں، اب اس کا کوئی حل کیا جائے۔ اس لیے یہ جو B-1 کا پروجیکٹ تھا وہ بہت عرصے تک جو ہے وہ خاموش رہا۔ دسمبر 1974 میں B-1A بمبار طیارے کی پہلی ٹیسٹ فلائٹ کی گئی۔ 1976 میں پھر سے B-1 طیاروں کی جو تیاری تھی اس کا جو سارا سلسلہ تھا وہ شروع کر دیا گیا۔ بہرحال اس کی تیاری میں کافی ابھی مسائل درپیش تھے کہ اسی دوران میں ایک سوویت پائلٹ اپنے طیارے کو لے کر جاپان میں جا اترا۔ یہ طیارہ MiG-25 تھا، جس کی خصوصیات اور کارکردگی دیکھ کر امریکی بہت حیران ہوئے، بلکہ اسی پائلٹ نے یہ بتایا کہ یہ تو پرانا طیارہ ہے، اس کی جگہ پہ اب MiG-31 طیارہ بنایا جا رہا ہے جو کوئی سپر MiG طیارہ ہوگا۔ اس کی تیاری کی نوید جب ان امریکی ماہرین کو ملی تو بڑے پریشان ہوئے، اور ان کے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا تھا، کیونکہ ان کے پاس B-52 جیسے بمبار طیارے تھے اور وہ تو آرام سے ٹارگٹ ہو سکتے تھے، اور 17,000 فٹ کی بلندی پر آرام سے ان کا جو یہ طیارہ جو تھا MiG-25 وہ پہنچ جاتا تھا، اور وہ اس کے ایک میزائل کی مار تھی۔ اس لیے انہوں نے یہ سارے خطرے کو جانچتے ہوئے اور SA-8 SA-9 سیریز کے میزائلوں کے خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے B-1A طیارے کا پروگرام کو دوبارہ سے شروع کرنے کا سوچا، اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آگے چلتے گئے۔ ساتھ ہی B-2 اسپرٹ کا بھی پروجیکٹ جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا، اور B-2 کا پروجیکٹ بھی کئی جو ہیں وہ ڈیلیز کا شکار تھا۔ اب سارے معاملات جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ بہرحال جو B-1A بنانے والی کمپنی تھی اس نے طیارے کی ٹیسٹنگ اور اس پہ کام جاری رکھا، اور ایسے 4 طیارے بنا لیے گئے۔ ریگن جو جمی کارٹر کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے، انہوں نے اپنی جو کمپین تھی الیکشن کی اس میں اس معاملے کو بہت زیادہ اٹھایا کہ امریکہ کے پاس B-52 کے علاوہ کوئی بڑا اور مضبوط اور اچھا اسٹریٹجک بمبر نہیں ہے، اور انہوں نے کئی مرتبہ اپنی تقریر میں بھی اس بات پہ جو ہے وہ تنقید کی، اور اس فیصلے جو جمی کارٹر اس کا فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے تھے، ان کی دفاعی پالیسیاں پہلے ہی بڑی خراب تھیں، تو لہٰذا انہوں نے اس بات کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا، اور B-1 بمبر جو ہے وہ ساری الیکشن کمپین کا حصہ رہے۔ ریگن نے جب صدارت سنبھالی تو اس کا اگلا ماڈل یعنی B-1B طیارہ جو ہے وہ سامنے آ چکا تھا، اور فیصلہ کر لیا گیا کہ روس کے ساتھ مقابلے کے لیے اس طیارے کی امریکہ کو بے انتہا ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت تک روس نے نہ صرف SA-10 طیارہ شکن میزائل بنا لیے تھے،
بلکہ روس نے پہلی مرتبہ مکمل اویکس طیارہ بھی بنا لیا تھا، اور ایسی صورتحال میں B-52 جیسے بمبار کو کسی بھی صورت روس میں بمباری کے لیے نہیں بھیجا جا سکتا تھا۔ اسی کمزوری کو دیکھتے ہوئے ریگن انتظامیہ نے فوری طور پر، اور پھر افغانستان پر بھی جو ہے وہ روس کا قبضہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا اور معاملات بڑے گمبھیر ہوتے جا رہے تھے، تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ریگن انتظامیہ نے فوری طور پر 100 B-1B بومبر طیاروں کا آرڈر دے دیا۔ B-1B بہت ڈیلے ہوتا گیا، لیکن ڈیلے ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں جدت کے مختلف پروگرام بھی جو ہیں وہ جاری رہے، اور آہستہ آہستہ اس پروجیکٹ کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ B-1B بامبر جو ہے وہ 2,16,000 کلو گرام وزنی طیارہ تھا، جو کہ تقریباً 1,00,000 کلو گرام جو ہے وہ وزن اسلحے کا اٹھا کر لے جا سکتا تھا، اور بہت زیادہ جو ہے مضبوط اور بڑا طیارہ تھا۔ جدید ترین جو ہے ایویونکس اور رڈار بھی اس کا حصہ تھے، اور اس کی جو کیپیسٹی یہ تھی کہ یہ فیولنگ کے بغیر 4 گھنٹے تک پرواز کر سکتا تھا۔ امریکہ نے یہ جو اسٹریٹجک بمبر تھے وہ مختلف ممالک میں رکھے تو صحیح، لیکن کسی کو فراہم نہیں کیے، اور ایسے 110 طیارے بنائے گئے جو کہ ابھی بھی امریکی اسٹریٹجک کمانڈ کے تحت کام کر رہے ہیں، اور حال ہی میں چین کا مقابلہ کرنے کے لیے ان اسٹریٹجک بمبرز کو گوائم کے جزیرے اور بحیرہ ہند میں امریکی اڈے ڈیگو گریشیا میں بھی بھیجا گیا ہے، جہاں پہ ان طیاروں کے جانے کی وجہ سے کشیدگی میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے، کیونکہ یہ اسٹریٹجک بمبر بڑے خطرناک اور بڑے پر اثر ہیں۔ یہ طیارہ B-2 اسپرٹ کے مقابلے میں کافی کم خرچ ہے، اگرچہ اس پہ بھی بہت زیادہ خرچہ آتا ہے، اور اس کی ایک فلائٹ کا خرچہ جو ہے وہ F-16 کے پورے اسکواڈرن کی فلائٹ کے خرچے کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود امریکی جو ہیں آئندہ سالوں میں اس طیارے کو ریٹین کریں گے، اور آگے جتنے بھی بمباری کے مشن، اسٹریٹجک بمباری کے مشن ہیں، وہ اسی طیارے کے ذریعے جو ہیں وہ ادا کیے جائیں گے۔